بسم الله الرحمن الرحيم. یا سیدتی و مولاتی یا صدیقۃ الکبریٰ یا زہرا صلوات اللہ علیہ. ہم غیبت نعمانی کا کتاب غیبت نعمانی کا باب جو ہے کتمان سر والا پہلا باب پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ درس شروع ہو یا پچھلی گفتگو سے جو ہے ہم وصل ہو جائیں، متصل ہو جائیں، تو ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اس کائنات میں ہمیں جینے کے لیے اور معرفت خدا تک پہنچنے کے لیے حدیث کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہمیں حدیث پڑھنا ہم پر واجب ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ غیبت کبرائے مالک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اس غیبت کبرا کے جو وقت گزر رہا ہے، جن کو فطرت کہتے ہیں، فطرت یعنی کھیتے تاروں سے اور ریتے کے ساتھ، فطرت پا کے ساتھ نہیں، یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں آپ نے حدیث سے آپ حدیث کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. حدیث کے علاوہ آپ کے پاس تو پہلے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ثانیاً بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن اصول کے حوالے سے اور قواعد و ضوابط کے حوالے سے کتابیں جو لکھی گئی ہیں، ان میں بصائر درجات، مختصر بصائر، اصول کافی شریف اور یہ غیبت نعمانی بڑی بہترین کتابیں ہیں. لیکن خود جو ہے آخر زمان کے زمانے میں رہنے کے لیے جو غیبت نعمانی کتاب ہے نا، واقعا کامل ترین کتاب، اور کلیات کو، ضوابط کو، قانون کو اس طرح ہمارے لیے لکھ گئے، جمع کر گئے ہیں جن سے خدا نے ان پر رحمت نازل فرمائے کہ اس طرح کی میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کوئی مکمل جو ہے کتاب عربی میں احادیث کو جمع کر کے ایک گلدستہ کسی نے بنایا ہو. یعنی تقریباً جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو کی ہے. پھر انہوں نے، آپ شاید ابتدا میں ہم شروع کریں گے تو آپ شاید یہ سوچیں آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی ابھی تو امام زمانہ کی باتیں نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں اسرار کی باتیں، سر کو چھپاؤ، پھر حبر اللہ اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو تنزیل سے لے کر تنزیل میں تعویل، پھر تعویل در تعویل، تعویل در تعویل، آخر زمان تک آپ کو لے جائیں گے. اتنا بہترین انہوں نے کام کیا. دیں گے کلیات، زیادہ جزیات میں نہیں اترتے. جزیات کے لیے پھر ہم کچھ کتب ہیں، احادیث ہیں ان میں، اور انہی احادیث میں ہم گفتگو کرتے جائیں گے تاکہ جس موضوع کے ابحاث ہیں اور جس موضوع کے ابواب ہیں، ان میں جب ہم داخل ہوں گے، ورود ہوں گے، تو ان کو کوشش کریں گے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی جزیات کو بھی آہستہ آہستہ بیان کیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ایسی کتاب ہے تو اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اور بات کرنا بیٹھ کے، اور بہت ساری ہیں نورانی باتیں، کلام اہل بیت نورانی ہیں، ان سے یہ بہتر تھا. اس لیے میں نے آپ کے لیے غیبت نعمانی چنا ہے. غیبت نعمانی آپ کو آہستہ چلتے جاتے پہلا باب ہی جو ہے اسرار کے بہت سارے جوابات آپ کو دے گیا ہوگا. بہت سارے عقائد اور جو شبہات ذہن میں ہوتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب جو ہے اس کتاب کے ابواب میں مل جاتا ہے. اصول فضائل ہیں، اصول کافی شریف ہم پڑھتے ہیں تو اصول فضائل کے جو مدارج ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو پہلے دیکھیے آپ کو غیبت کا زمانہ، غیبت کی کتاب، غیبت نعمانی نام ہے اس کا، عصر تعویل کے لیے اور امام زمانہ کے آخر زمان کے لوگوں کے لیے گویا یہ کتاب ہے. گویا کہ یقیناً ان کے لیے یہ کتاب ہے. شروع ہی اس کو سر کے باب سے، کتمان سر کے باب سے کرتا ہے. تو اب بحث میں بارز ہو رہے ہیں، ہوشیار ہو جائیے. کتمان سر جو ہے مومن پر واجب ہے. سر کسے کہتے ہیں؟
ان پر थोड़ा आप गौर कीजिएगा। और कुछ जो सवालात हमारे रुके हुए हैं जिनके जवाब आज नहीं हमने दिए, और बहसें जो है बीच में मुख्तलिफ आ गई, और जो है मालिकों की तवल्लुद भी आ गए, तो उनके हम जवाब नहीं दे सके थे, तो वो सवालात में जो है दोहराऊंगा, और जवाबात भी जो है मालिकों के कलाम में ढूंढेंगे, खुद मालिकों के कलाम में। पहले पहले तो ये कि सिर किसे कहते हैं। सिर का माना हम करते हैं उर्दू में राज। गौर कीजिएगा, बैत शुरू हो गई है, और मुझे यकीन है आपको बहुत जो है लुत्फ आएगा। सिर का माना हम पहले पहले ये करते हैं राज, माना उर्दू में ये कहते हैं लफ्ज राज इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर यानी राज। सिर यानी वो चीज जिसको छुपाया जाए, जाहिर न किया जाए। अक्सर वो बातें या वो मकामात जो अल्फाज के जरिए से इंसान बयान कर सकता है, उनको छुपाना, मख्फी रखना, पिन्हा रखना, नेहा रखना, इसको राज कहते हैं। देखिए, राज एक ऐसी चीज है जो इतनी कीमती होती है कि उसको छुपाया जाता है। अगर कीमती ना हो, कीमती चीजें छुपाई जाती हैं, हर चीज को छुपाया नहीं जाता। लेकिन जब कीमती चीजों को छुपाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हम उन चीजों का जिक्र करते हैं, उनको बताते हैं। मसलन किसी के पास महजन किसी को मिल गया सोने का, कहीं पहाड़ियों में, सहराओं में, खेतों बाड़ियों में, उस इस राज को किसी को नहीं बताएगा, छुपा के रखेगा, लेकिन उनको बताएगा जिनसे उस राज का फायदा ले सके या जिनको ये फायदा दे सके। बाप को खजाना मिलता है कहीं, मखजन, अपनी औलाद को जरूर बताएगा, औलाद से नहीं छुपाएगा। तो एक ऐसी चीज है राज जो नेहा हो, नेहा रखने के लायक हो, इसीलिए उसको छुपाया जाता है। आई बात समझ में? एक माना ये करते हैं, एक माना ये है, राज कहते हैं बेहतरीन चीज को जो आली मकाम हो, या यूं कहूं किसी हद तक वो सामी न रखती हो अशिया में, इसीलिए हम उसको राज कहते हैं। तो जो फरमा रहे हैं, कभी कभी एक असल को भी राज कहते हैं। असल यानी रीशा, यानी बुनियाद, यानी जड़, यानी सिंधी में जिसको कहे पाड़, इसको भी राज कहते हैं। राज में होती है अंदर, जमीन में छुपी होती है, लेकिन जब उसके आसार नमूदार होते हैं तो हम कहते हैं कोई चीज यहाँ पर छुपी हुई है। ये थी राज की छोटी सी कहानी जो मुख्तसर आपको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अब अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या है ये सुनिएगा। ये मुकदमाती गुफ्तगू है, कुछ आपके सवालात भी थे, उनके जवाबात भी आ गए। खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह का राज है, सिर है। हम इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की और इमाम हादियुल उमम, हादियुल उमम इमाम हादी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में पढ़ते हैं। खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम की जात, उनका इस्म, उनका रूह, पहले दिन की गुफ्तगू को याद कीजिएगा, उनका रूह, उनका नफ्स, उनके आसार, ये सब राज है। ये राज है किसका? अल्लाह का राज है। इमाम तकीउल जवाद मौला की भी तवल्लुद जो है गुजरी, और इमाम हादियुल उमम इमाम हादी अलैहिस्सलाम, दोनों इमामों की ज़ियारतों को मखसूस आप उठा के पढ़ेंगे ना, दोनों में ये लफ्ज आया है, अस्सलामु अलैका या सिर्रल्लाह, सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के राज। तो फरमाइए आपने। अब उसके बाद एक और मरहला आता है, वो क्या है? खुद इस राज से, यानी अल्लाह के राज से, रूह के हिसाब से, जिस्म के हिसाब से, जसद के हिसाब से, खुद वो सिर है अल्लाह का, फिर उनके राज है। समझो कीजिएगा, फिर उनके राज है। अब हम बात पढ़ रहे हैं, देखिए रिवायतें हैं, मैं अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कर रहा हूँ, लफ्ज मेरे हैं, है कलाम इमाम का, लिसानुल्लाह नातिक का। खुद देखिए इसमें रिवायत है मुख्तसर बसायर में, बसायर दरजात में, सरकारे अहले बैत अलैहिस्सलाम में से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन अमरना हुवल हक,
غور کیجیے گا آج کی بحث پر. یہ کتمان سر کے آج باب کو میں ختم کر کے پھر آپ کو چھوڑوں گا. 2-3 دن ہم پڑھ نہیں سکے ہیں. یہ مقدمہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو بہت سارے اشکالات کے آپ کو ذہن میں شبہات کے سوال آ جائیں گے. ان امرنا هو الحق. پہلے خود امام سر ہے اللہ کا اس پہ گفتگو کہ ہمارا امر جو ہے وہ حق ہے. ہمارا امر یعنی ہماری ولایت، ہماری حکومت، فرض، ظہور، پردہ خیر میں ہو، ظاہر ہو، جس طرح بھی ہو، ہمارا دین جو کچھ ہم سے جڑ جائے وہ حق ہے. وہ حق الحق کے اور حق کا حق ہے. یہ تاکیدیں سنیں. ہمارا امر حق ہے اور حق کا حق ہے. وہ ظاہر، ظاہر بھی ہے. وہ باطن ظاہر، ظاہر کا باطن بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز جو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک اس ظاہر میں باطن ہے، یعنی یہ راز ہے. وہ باطن الباطن. اب جو باطن ہے ظاہر میں، اس باطن کا بھی باطن ہے. یہ پھر فرمایا وہ سر. یہ جو باطن میں باطن ہے، یعنی ایک ظاہر ہے، ایک ظاہر کا باطن ہے، ایک اس باطن کا بھی باطن ہے. پھر اس باطن کا وہ سر، یہ باطن کا نام ہے سر، راز. سمجھو کی؟ پھر اس راز کا راز ہے وہ سر السر. پھر راز کا راز ہے وہ سر مستسر. اور پھر سر کا مستسر ہے، سر کے راز کا راز رکھنے والا ہے. سر کو مستسر رکھنے والا اور مستسر راز بنانے والا ہے. بہت میرے خیال میں مشکل ہو جائے گی بحث، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، یہ لفظ ہے. توجہ کیجیے گا فقط. میں 1-2 روایت یہ ہے آپ کو عادت ڈالوں گا، وہ ہو جائے آپ کو مزہ آئے گا، بہت آپ کو لطف اندوز ہوں گے. اور یہ کتاب جب ہم پڑھ گئے نا، جس نے بھی اس پر عمل کیا، میں کوئی دعویٰ نہ کروں، آپ خود سمجھتے ہیں. وہ سر مقنع بسر. وہ سر ہے، باطن الباطن، سر ہے. پھر وہ سر مستسر ہے. پھر وہ سر مستسر سر مقنع بسر ہے. پھر ایک دوسرے سر کا اس پر حجاب ہے. کتنا سر ہو گیا یہ. اب کون سا سر ہم نے چھپانا ہے؟ یہ کتمان سر جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی سر ایک اہل بیت کا کتمان واجب ہے، جو نہیں چھپائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. سمجھو کیجیے گا. اب میں جو ہے آخر تک یہ تمام روایات پڑھوں گا. 12 روایتیں ہیں اس باب کی، سر کتمان سر کی. اس میں بھی کچھ بیان کروں گا آپ کے لیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اہل بیت خود سر ہے. پہلے اہل بیت کا امر خود اللہ کا راز ہے. پھر وہ اللہ کا راز نیچے اترتا ہے، ناسوت میں آتا ہے. مولا موسی کاظم صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین اور رسول خدا سید المرسلین صلوات اللہ علیہ اجمعین، یہ اللہ کے نسخہ لاہوتی ہے. انہما نسخۃ لاہوتیۃ. یہ اللہ کے لاہوت کا نسخہ ہے جو نیچے آ گئے. مولا کیوں نیچے آ گئے؟ سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا ایسا راز ہے، یہ اگر ظاہر ہو جاتے اسی ہی صورت میں تو تم لوگ لا تطیقونہما، تم کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ ایسا نور ہے اللہ کا. میں مثال دوں حضرت کلیم اللہ موسیٰ کی. لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے ورنہ مانیں گے ہی نہیں. بنی اسرائیل نے کہا. حضرت موسیٰ نبینا صلوات اللہ علیہ وعلا نبینا نے کہا کہ آپ دیکھو گے کیسے؟ گیا خدا کے بعد کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے. اب کیا کروں؟ اللہ نے کہا لن ترانی، کہا تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر جب تھوڑا سا جلوہ دکھایا تو غش ہو گئے اس کے، یا مر گئے. خود حضرت موسیٰ غش ہو گئے تھے. کچھ کہتے ہیں حضرت موسیٰ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے پھر واپس آئے تھے. مولا سے پوچھا گیا کیوں؟ اب یہ روایت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے سنی ہے. کیوں اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ مر گئے تھے تو پھر واپس آ گئے؟ کہا اللہ وہاں پر وہیں سے رجعت کی قانون کو دوہرا کر کائنات کو بتا رہا تھا کہ میں مار کے پھر واپس بھیجوں گا، رجعت ہوگی. خیر، اللہ کو انہوں نے دیکھنا تھا اور جو ہے یہ جلوہ آیا. یعنی اس کا نور ایک ایسے بلند ترین مدارج پر ہے کہ انسانیت کا عقل، ذہن
خود وجود انسانی اس کو درک رکھنے کی تاب نہیں رکھتا، درک کرنے کی تاب نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے اس میں۔ وہ نور ظاہر کہاں سے ہو رہا ہے؟ آیتیں کہتی ہیں کہ وہ نور ظاہر ہوا رسول اللہ سے، امیر المومنین سے۔ کس طرح وہ برداشت کر سکتے ہیں اللہ کا نور؟ یعنی اللہ کا نور آپ ایسے کہیں کہ بڑی جو پاور والی بجلی کی تار ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں، تو 11,000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار کی جو وولٹ والی تار ہوتی ہے، ڈائریکٹ آ جائے تو وہ جلا دے گی، جلائے گی نہیں، نور نہیں دے گی۔ تو یہ مثال دی ہے چھوٹی آپ کو۔ اللہ کا نور ایسا تھا، وہ کس طرح کے ان کو نور دیتا، جلاتا نہ، یعنی جلانے سے بچاتا اور جلا دیتا کس طرح؟ اللہ نے کہا میں تمہیں خل کر رہا ہوں اے محمد والی صلوات اللہ علیہ وسلم، آپ جاؤ مجھے دکھاؤ دنیا کو، میں پہچان، مجھے پہچانواؤ۔ اب کس طرح پہچانوائے؟ ان کے نور کو بھیجا۔ یہ نور یعنی تمام نور کو سنبھال کے مصطفیٰ میں ڈالا۔ عجیب بات ہے، مولا نے فرمایا نسخہ لا ہوتی ہے، بشری لباس میں اس لیے آئے کہ تم انسان جو بشر ہو برداشت کر سکو۔ اگر اس طرح نہ آتے تو تم برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ نور تمہیں جلا دیتا نہ کہ جلاتا۔ تو یہ راز تھی اللہ کا، کتنا چھپایا کتنا ظاہر کیا۔ اگر سارا چھپایا جاتا تو اللہ کا ظاہر ہوتا، اس کے معارف انوار ظاہر نہ ہوتے۔ اللہ نے سر کو بھی آپ کے لیے، جو مومنین ہے، دنیا کو چھوڑے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ان امرنا حق وحق الحق وہ ظاہر وہ باطن ظاہر۔ سمجھ رہے ہیں کلام مالک کو؟ کلام مالک کو دیکھیں کتنے اندر میں باہر رکھ رہا ہے مالک کے۔ اب اس کے بعد آتا ہے آثار کا مرتبہ، اس کے بعد آتا ہے ان کے وجود اور ان کے معارف کا مرتبہ۔ چھپانا کس کو ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اب چھپا دیتے تو خود پھر اللہ کو ہم چھپا دے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے میرا راز، لیکن جس حد تک تم لیاقت رکھو گے اتنی حد تک میں تمہیں ان کے مقامات معارف مدارج دیتا جاؤں گا۔ یہ ہے۔ اب وہ ان کے آثار سر ہیں۔ اب وہ جو راز بتاتے تھے اس زمانے میں، ان کو چھپانا واجب تھا۔ کچھ راز ایسے ہیں جو تنزیلی ہے، کچھ راز تعلیلی ہے، کچھ ایسی چیزیں تھی مثلا اہل بیت اپنے مثلا علی بن یقین کو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جا تو سنیوں والا وضو کیا کر، وہ پریشان۔ اب تسلیم تھا، یہ ہے کہ مولا کی کلام کے سامنے تسلیم ہوتا تھا۔ اب یہ راز تھا، مثلا یہ جا کے کسی کو بتا تھا نا، آگے بات بتاؤں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، سنی ہے آپ نے یہ باتیں۔ مولا نے فرمایا جا کے سنیوں والا وضو کرو، وہ گیا اور جو ہے اس نے سنیوں والا وضو کیا، ادھر ادھر دیکھا کہ اس کا تجسس کیا جا رہا ہے، اس کو پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کون سا وضو کرتا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ سنیوں والا وضو کر رہا ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی اس کے پیچھے تھے کہ دیکھیں یہ کون ہے تو اس کو دیکھیں، اگر کیا ہے تو اس کو مار دیں۔ کسی چیز سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو کیا تھا وضو یہ شیوں والا کرتا تھا، مولا نے وہ منع کر دیا، اس نے راز رکھا، اپنی زندگی اس کی بچ گئی۔ اگر یہ بتا دیتا کہ مولا نے مجھے کہا ہے سنیوں والا وضو کرو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ راز تھے، ہر ذات کے لیے مخصوص تھے۔ اس طرح کے بنی عباس کی حکومتوں میں جب خفقان کا دور تھا، خطرناک شیعوں کے لیے، خود اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ ظاہراً ذریت کفر کی حکومت آ گئی، یعنی جن کے دلوں میں کفر بیٹھ چکا تھا، ایسے نجس لوگ، ایسے پست و ذلیل و رذیل و خبیث حکومت پر بیٹھ گئے تھے، تو وہاں پر بھی ولایت کو بھی چھپا دیتے، حتیٰ امیر المومنین کی روایت کو بنو امیہ کے آخر دور میں اور بنو عباس کے اس طرح کے دور میں امیر المومنین کی روایت کو کبھی کبھی پڑھتے تھے، کہتے تھے قال الرجل، مرد نے کہا تھا، مولا کا نام نہیں لیتے تھے۔ شکر ہے مرد تو ہے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، حتیٰ جوان ہے۔ ایک یہ تھا راز رکھنا، ایک یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مخالف سے نہیں، دنیا سے نہیں، اپنے شیعوں سے آپ راز چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک مرتبہ اس کے مدارج اتنے نہیں ہوتے کہ اس کے لیے بیان کیا جائے کسی چیز کو، پھر کو پتہ، یعنی مقامات اہل بیت علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ اس کے دماغ اور عقل، دل
اس بات کو تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس کے لائق نہیں ہوتے، یعنی اس کی ہمواری نہیں کی گئی ہے، زمین فراہم نہیں کیا گیا، ان سے چھپایا جاتا ہے۔ ایک پہلے درجے کا آدمی آپ 10ویں کی کلاس اس کو پڑھاؤ، کہاں پڑے گا وہ یار؟ اس طرح کا راز بھی چھپانا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جو سائیں بادشاہ شیرازی صاحب کو کے معرفت کے حساب سے بلند ہو، مجھے نہ آتی ہوں، اب وہ مجھے بتائیں گے، میں پہلے تو میں مشمل ہو جاؤں گا نا، میرے دل کا اگر زمین فراہم نہ ہو تو۔ اس طرح کے راز چھپانے تھے۔ ایک مرتبہ امرنا صعب المستصعب ہے، صعب مستصعب یعنی ایک مشکل آور امر، اور مشکل بہت جو ہے مشکل عمل اور مشکل لانے والا امر ہے، اس امر کو آپ کب بتائیں گے؟ اس کو تو مالک کی روایت کہتی ہے کہ مرسل پیغمبر فرشتہ مقرب بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مومن کو کتنا کام کرنا چاہیے اس کو حمل کرنے کے لیے، نہیں اٹھانے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے؟ وہ تمام مراحل اس تجربے کی دنیا میں طے کرنے پڑتے ہیں، تب وہ راز برداشت ہوتے ہیں۔ تنزیل سے گزرنا پڑے گا یکا بے یک، پھر تنزیل کے درجات کے بعد تعویل کے درجے سے گزرنا پڑے گا، ان تعویل کے جتنے مراحل کو آپ طے کرتے جائیں گے، آپ کو وہ خود راز دیتے جائیں گے، جس طرح اہل بیت کو اللہ نے نیچے بھیجا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس طرح تھا۔ اب میں ایک راز جان لوں، میں کہوں میں فلاں کو راز بتاؤں، جا کے مثلا اس کو بتاؤں اس کو بتاؤں، اس کے قلب کو اتنی طاقت ہی نہیں ملی، وہ برداشت نہ کر سکے، میں کتنا گناہگار ہو جاؤں گا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز سے ہمیں بچانے کے لیے کہا کہ بچنا، ہمارا امر واجب ہے تم پر چھپانا، یعنی ان کے مدارج کو جب تک کسی نے طے نہ کیا ہو تب تک اس کے سامنے نہ کھولنا، اسی لیے کہ شاید وہ گمراہ ہو جائے، جھٹلا دے۔ جس طرح سے اہل بیت اللہ کا راز ہو کر کچھ ظاہر ہے، اللہ کے رازوں کے راز بھی اسی طرح کچھ ظاہر ہے، حق الحق ہے، پھر ان ظاہر کا باطن ہے، پھر باطن کا باطن ہے، پھر اس باطن کا سر ہے، سر کا سر ہے، پھر اس سر کو سر کے ساتھ جو ہے حجاب دیا گیا ہے۔ یعنی کتنے راز ہوئے؟ ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو آمادہ ہونا چاہیے، ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ ورنہ انسان کی زندگی خطرے میں ہے، یہ یقین رکھیے گا۔ جس نے بے جا راز کو ظاہر کیا، اہل بیت کے سر کا اظہار کیا، جہاں پر جگہ نہیں تھی، مقام نہیں تھا، وقت نہیں تھا، امام کی اجازت نہیں، اور آپ نے کر دیا، یقین رکھنا آپ پر تہمت لگے گی، یہ آپ کا قصور ہے۔ نہ کہو کہ مجھے اہل بیت کے سر بتانے کے لیے وہ ہو رہا ہے، آپ کو گالیاں دیا، قتل کیے جاؤ گے تلوار کے ساتھ۔ معاذ ابن خنیس کی حدیث آ رہی ہے اس میں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ سر کا ظاہر ہے، امر کا ظاہر ہے، ظاہر کا سر ہے، باطن ہے، باطن کا باطن ہے، سر کا سر ہے۔ ان مراحل کو طے کرو گے تب کام کیے، ورنہ آپ کے لیے سر چھپانا واجب ہے، ہر جگہ پہ ظاہر نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ بہت ساری روایات میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ حدیث کو پڑھوں۔ 6 نمبر حدیث، ہم 5ویں حدیث پڑھ چکے تھے، 6 حدیث پڑھ رہا ہوں، اور آخر میں آپ کے اگر کوئی سوال ہوں گے تو ان سے بھی بات جو ہے انشاءاللہ کھلے گی، اگر مجھے بھول گیا ہوں، نکل گئی ہے ذہن سے، نہیں کہی۔ 6 نمبر حدیث یہ ہے کہ قال ابو عبداللہ ہے ابی حمزہ بطائنی اور محمد الخزاز، ابھی حمزہ بطائنی والے یہ وہی ہیں جو واقف بھی ہو گئے تھے، امام رضا علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا تھا۔ اب ان کی روایتیں تو ہم لے سکتے ہیں نا جو انہوں نے پہلے نقل کی ہیں، اب کہیں نہیں وہ بات بھی ہے، ان کی روایتیں نہیں لیں گے تو پھر آخر زمان کی جو روایتیں ان سے آئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی لسان اللہ زبان سے صادر شدہ، ان کو چھوڑ دیں ہم؟ توجہ کیجیے گا۔ فرماتے ہیں، ابھی ہم بتائیں کہتا ہے کہ ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من اضاء علینا حدیثنا هو بمنزلۃ من جحدنا حقنا۔ بہت خطرناک موڑ ہے یہ، راز کو رازداروں کے ساتھ کہا جائے گا۔ ہم خود راز نہیں رکھ سکتے اور دوسروں کو بتا دے پھریں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص ہمارے حدیث کو منتشر کرے، جو راز کی ہو اور راز رکھتی ہو، اس طرح منتشر کرے کہ اس میں اسم ذات ہو، یعنی اضاء کہتے ہیں ایسا منتشر کرنا
کہ جس میں شک و شبہات ہو، پریشانی ہو، حیرانگی ہو، واضح نہ کر سکے، بیان نہ کر سکے، حل نہ کروا سکے، سوالات اٹھتے ہو، اس طرح ہماری حدیث کو وہ جا کے ذکر کرتا ہے اخباری محدث، عالم، شیعہ، مومن، عزادار، پھر اصولی ہو، اہل بیت کو عقیدے کو ماننے والا ہو، عقیدہ رکھنے والا، حدیث کو بیان کرتا ہے اور اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ اس میں اس اعزاز رکھتا ہو، منتشر کرے جو راز ہو اس کو، ہوا بمنزلۃ من جحد حقنا، وہ اس آدمی جیسا ہے جس نے گویا ہمارے حق کا انکار کر دیا ہے. بہت خطرناک ہے یہ بڑا. آخر الزمان میں آپ جی رہے ہیں، آپ کے لیے خصوصاً یہ روایات. 7ویں نمبر حدیث، ابو عبداللہ ہے امام صادق علیہ السلام، قرآن ناطق علیہ السلام نے فرمایا انی لأحدث الرجل الحدیث فینطلق فیحدث به عنی کما سمعه. میں ایک آدمی کو ایک راز بتاتا ہوں، ایک کلام بتاتا ہوں، ایک حدیث بتاتا ہوں، وہ مجھ سے جب جاتا ہے باہر جا کر اسی طرح ہی نقل کرتا ہے مجھ سے جس طرح اس نے مجھ سے سنی ہے. حقیقت میں تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے نا، جس طرح امام نے ہمیں سنی ہے اسی طرح بیان کریں. لیکن امام فرما رہے ہیں جب راز کا کوئی کلام ہو تمہیں بتاتا ہوں، تم جا کے اسی طرح ہی بیان کرو جس طرح مجھے سنا ہے. فَأَسْتَحِلُّ بِهِ لَعْنَهُ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ، میں حلال قرار دیتا ہوں اس پر لعنت کرنا اور اسے میں برات اختیار کرتا ہوں، اس پر تبرہ کرتا ہوں. حدیث شرک کی کلام کو مجھ سے جیسے سنا ہے نہیں جا کے بتا دیا. بھائی کچھ تو تم اس کو بیان کرتے، کچھ چھپاتے، ایسا کیوں بات کی تم نے. یہ حدیث نمبر 8 باب کتمان شر کے باب سے، حدیث نمبر 8. کالا سمعت ابا عبداللہ، قاسم سیرفی کہتا ہے کہ ابن مسکان نے کہا، یہ شاید مفضل ابن عمروین کے ساتھ شریک تھا، کہتے ہیں کہ ہم امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنا، ابن مسکان کہتا میں نے سنا، یقول مولا نے فرمایا قوم یزعمون انی امامہم، ایک گروہ ہے جو گمان کرتا ہے کہ میں ان کا امام ہوں. توجہ کیجیے گا، مولا ان کو اپنی امامت کے دائر سے نکال رہے ہیں جو راز کو فاش کرتے ہیں. راز کی بات سمجھ میں آ گئی کہ کتنا ظاہر کرنا ہے، کہاں چھپانا ہے، کتنا ظاہر کا ظاہر ہے، اتنا یہاں سے شروع کرنا ہے مقدمات کو، پھر بتانا ہے، نہیں بتانا مولا بتا رہے ہیں. قوم یزعمون، قوم ہے، گروہ ہے جو گمان کرتا ہے کہ میں بے تحقیق میں ان کا امام ہوں. واللہ ما انا لہم بے امام، میں ان کا خدا کی قسم امام نہیں ہوں. امام فرما رہے میں ان کا امام نہیں ہوں، وہ کہتے رہے وہ امام ہے. آخر میں کہتے لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے. کیوں؟ کلما ستر تو سترن ہتکو، جب بھی میں نے کسی چیز پر پردہ ڈالا یعنی اس کو چھپایا، انہوں نے حد کے حجاب کر دیا، یعنی اس راز کو فاش کر دیا. میں راز کا کہتا ہوں، وہ راز فاش کرتے ہیں. وہ میری امامت کے دائرے میں نہیں، یعنی وہ میرے میں ان کا امام نہیں ہوں، اللہ ان پر لعنت کرے. پھر بات کہتے رہے کہ مولا صادق علیہ السلام ہمارے امام ہیں. مولا آگے فرماتے ہیں اقول کذا و کذا، میں اس طرح کہتا ہوں، چنی نو چنانی نہیں، کلام اس طرح بتاتا ہوں. فیقولون انما یعنی کذا و کذا، وہ پھر جا کے دوسروں کو کہتے ہیں کہ امام کے کذا و کذا کی یعنی یہ ہے، خود ترجمے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مفہوم کو بیان کرنا چاہیے، ہموار زمینیں ہوں، یہی بہت سارے اس طرح کے جو ہیں موارد ہیں جن کو طے کرنا چاہیے. پھر راز تک پہنچے آدمی، پھر جو ہے صاحب مختصر سے جب گزر کے جاتا ہے نا، پھر اسرار وہ خود عطا کرتے ہیں جس نے اللہ نے سر اللہ کو نیچے بھیجا ہے. یہ توجہ آپ نے. آگے امام نے فرمایا انما انا امام من اطاعنی، میں ان کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، میرے قول کے سامنے، میرے فعل کے سامنے، میرے امر نہیں کے سامنے مطیع ہے، تسلیم ہے. حدیث نمبر 9، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اما واللہ لو كانت على افواهكم اوقیۃ لحدثت كل امرئ منكم بما له. کمال ہے یار، کمال ہے. واقعا ہمارے اہل بیت علیہ السلام یعنی شیعوں کے پاس بھی کتنے مظلوم تھے. سرکار فرماتے ہیں لیکن اللہ کی قسم ہے، اگر
तुम जो मेरे सामने बैठे हुए हो, यानी मुझे कह रहे हैं, अभी भी सरकार मुझे फरमा रहे हैं उनकी सामने, हम उनकी बारगाह में, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हम अभी मौला के कलाम की बारगाह में, गोया उनकी बारगाह में। आप जहां पर भी हो, इस तरह तशरीफ रखना अपनी। फरमा दिया, अगर तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे दहानों पर, तुम्हारे मुंह पर, अगर जबानों पर अगर तुम्हारे महार होती, यही अगर तुम राज रखते, सिंधी में कहूँ अगर फाटड़ा न हो जो लादस तो मैं तुम में से हर एक को ऐसी चीजें बता देता जो हर एक के लिए फायदेमंद है, मिनकुम बिमा लहू, यानी जो हर चीज उनके फायदे के लिए है ना, वो सब बता देता, नुकसानों से तुम्हें बचा देता। लेकिन तुम पेट के कच्चे हो, रखते ही नहीं हो राज। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौ वजदतु अत्किया लतकल्लम, तो मैं अगर अल्लाह की कसम, मैं अगर पाता तुम में से वो लोग जो राज को छुपाते हैं, तकिया करते हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी है, लतकल्लम तो मैं उनके साथ खुल के कलाम करता, जिस तरह जाबिर बिन यजीद जुअफी के साथ बाकिर उलूम ने कलाम किया। 95,000 राज उनको दे दिए और उनको फरमाया ये राज छुपा के रखना, जाहिर करोगे तो लानत करने वालों की लानत, अल्लाह की, रसूलों की, फरिश्तों की, मेरी तुम पर लानत हो। उसने छुपाए, राज हम तक आए ही नहीं है इस हिसाब से। वो छोटे छोटे जो बातें आ गई हैं उनको पहुंचाया नहीं गया, बड़ी बातों तक हम कहां पहुंचेंगे। उनको राज अंदर राज हो गई सारी चीजें हमारे लिए। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मददगार है। परवरदिगार से इस्तेआनत करता हूँ और क्या, यानी उनसे तलब आन करता हूँ, मदद करता हूँ। वही नहीं है, क्या करूं, यानी सरकार ऐसा फरमा रहा है। युरीदु बेअतकिया मन यस्तअमिल तकियत है। यहाँ पर जो मौला ने फरमाया कि अतकिया होते, अगर अतकिया पाता, तो यहाँ से अतकिया से मुराद मौला की वो अशखास है, वो शख्सियतें हैं जो तकिया करते थे, यानी मौला के अमर पे चलते थे। 10वीं नंबर हदीस जल्दी जल्दी पढ़ लो। मौला सादिक अलैहिस्सलाम के अबू बसीर रहमतुल्लाह, मौला ने फरमाया, सिर्रुन असर्रहुल्लाहु इला जिब्राइल, अल्लाह ने एक राज को राज करके जिब्राइल को दिया, सिर में ही रख के जिब्राइल को दिया। वह असर्रहु जिब्राइल इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्राइल ने उस राज को राज करके रसूलुल्लाह को दिया। वह असर्रहु मुहम्मद इला अली सल्लल्लाहु अलैहि, फिर रसूलुल्लाह सय्यदुल मुरसलीन मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन को दिया। वसर्रहु अली इला मन शाअ अल्लाह वाहिदन बाद वाहिद, फिर मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने बाद वाले एक को एक के बाद एक को अता किया, यानी इमामों को अता किया। मन शाअ अल्लाह, यानी जिसके लिए अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इमामों के लिए चाहा था, मौला ने उनको अता किया। व अंतुम, गौर कीजिएगा, व अंतुम ततकल्लमून बिही फी तुरुक, हम तुम्हें बताते हैं और तुम गले पूछो गलियों में उनको बताते रहते हो, बोलते रहते हो, बात करते रहते हो, राज नहीं रखते हो। अल्लाह अकबर। हदीस नंबर 11 ये थी कि इदरीस इब्ने ज़ियाद कूफी कहता है कि हमारे बाद मशाइख ने, उस्तादों ने, बाद सहाबा ने हमें ये बताया था कि उनको मुफद्दल ने ये बताया था कि मौला मुफद्दल ने उनमें से किसी एक का हाथ थाम के कहा कि मुझे भी, मेरे साथ भी मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने इस तरह किया था, मेरा हाथ थाम के मुझे फरमाया, क्या फरमाया, या मुफद्दल, ऐ मुफद्दल, हदीस को पढ़ जाऊं, काल मुफद्दल तो बेयदी के कमा अखज़ अबू अब्दुल्लाह बेयदी वकाल अली, मुफद्दल ने कहा कि जिस तरह मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे फरमाया, या मुफद्दल, ऐ मुफद्दल, इन हाज़ल अमर लैसा बिल कौल फकत, ये अमर फकत जो है जबानी जमा खासा नहीं है, यानी आप कलाम को जबान के साथ फकत इस तरह नहीं है, आप फकत कौल से कहो कि हम विलायत को कबूल करते हैं, राज रखते हैं, मौला के साथ मोहब्बत करते हैं, नहीं, इसके आमाल है, इसके असरार है। ला वल्लाह है, अल्लाह की कसम, इस तरह नहीं है कि तुम फकत जबान से कहो, हत्ता यसूनहु कमा सानहुल्लाह, यहां तक कि तुम उसको छुपाओ, महफूज रखो, उसको महफूज रखो, शान है, शान से है, उसको महफूज रखो, यानी तुम्हें कभी कभी राज मिलेगा, उसे तुम्हें महफूज रखना है। ऐसा नहीं कि सरकार ने फरमाया ना कि
लौ कानत अला अफवाहिकुम औकियतुन, ये तुम्हारी जबान पर लगाम होनी चाहिए, कहाँ क्या बोलना है ये सीखो, हर रात को नहीं बोलो। खुदा की कसम फकत कौल के साथ नहीं है कि फकत बोल दो, बल्कि तुम इसको इसी तरह महफूज रखो जिस तरह अल्लाह ने महफूज रखा है। वयुशर्रफहु कमा शर्रफहुल्लाह, उसकी इज्जत करो, तुम्हें राज मिल जाए उसका एहतराम करो, उसके लिए झुक जाओ, खादे हो जाओ, उसके लिए शराफत के कायल हो जाओ, उसको शराफत दो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह ने उसको शराफत दी है। ऐसा नहीं कि तुम्हें विलायत मिल गई फिर हाने मैं क्या सारे को काफर बढ़ाई होता हूँ। इनकार के दर्जात और है मदारज इरफान के हिसाब से। वयुअद्दी हक्कहू कमा अमर अल्लाह, और उसका हक अदा करो इस तरह जिस तरह अल्लाह ने उसके हक अदा करने का हुक्म किया है, अमर किया है उसने कि उसका हक अदा करना क्या है, उसकी हिफाजत करनी है, उसकी शराफत करनी है, उसका एहतराम करना है, उस मकाम पर उसको उगलना जाहिर करना है जहां पर उसकी पजीराई हो, न कि इनकार और इजहाद हो। इजहाद का मर्तबा आ जाए, बयान करने वाला भी काफिर और लानती हो जाएगा, जो सुन रहा है वो तो गया बेचारा। यानी हम किसी को पहाड़ पर पहुंचा के उसको गिरा दे नीचे, खुद हम बचेंगे? नहीं बच सकते। 12वीं नंबर हदीस, आखिरी हदीस है एक, हफज इब्ने नसीब फरआन, एक रावी है हफज हाफाफाद इब्ने नसीब, तीन के साथ। अब हफज इब्ने नसीब फरहान फरआन कहता है कि दखल तो अब अला अबी अब्दुल्लाह, मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की इज्जत पनाह बारगाह में दाखिल हुआ, अय्याम कत्ल मुअल्ला इब्न खुनैस, मुअल्ला इब्न खुनैस के कत्ल के अयाम में, यानी जब उनको मुअल्ला इब्न खुनैस को कत्ल किया गया। ये कौन है मुअल्ला इब्न खुनैस? मौलाहू, मौला यानी मौला का कारण खादिम था, मौला के घर में जो काम करते हैं उस तरह का खादिम था। ऐसे तो हम भी खादिम हैं, लेकिन मौला की बारगाह में ड्यूटी नहीं देते घर वगैरह या उनकी दरबार में। ये खास खादिम था, यानी घर में काम करने वाला खादिम था, इसको कहते हैं मौला। मीम वाउलाम ये करके फिर खड़ा जो जबर देते हैं इसको कहते हैं मौला, यानी घर में काम करने वाला, साथ काम करने वाला। मुअल्ला इब्न खुनैस इस तरह था, और इसकी फजीलत में बहुत सारी रिवायतें आई हैं, बड़ा बेहतरीन आदमी था। लेकिन कहता है हफज इब्न नसीब कहता है मैं सरकार की इज्जत पनाह बारगाह में शरफ हासिल करने के लिए वारिद हुआ, तो वो मौला इब्न खुनैस के कत्ल के यमी ताजा उसको शहीद किया गया था। तो फकाल अली, सरकार ने मुझे फरमाया, या हफज, ऐ हफज, हदस्तुल मुअल्ला बे अशिया, समझ फरमा रहे हैं। मौला ने फरमाया, ऐ हफज, मैंने मुअल्ला इब्न खुनैस को कुछ चीजें बयान की थी, कुछ सिर दिए थे, फअज़ाअहा, उसने उनको मुंतशिर कर दिया। फबतुलिया बिल हदीद, वो हदीद में मुब्तला हो गया, यानी वो तलवार से कत्ल होने में मुब्तला हो गया। रात को खोलना देखो कहाँ पहुंचा रहा है, खुदा हमें बचाए वाकन। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीजें असरार हैं जिनको हमें छुपाना पड़ेगा। हदीस नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल बाहर वाले रास्ते पर चले जाएंगे, मारिफत नहीं होगी। कल सरकार का ज़ुहूर हुआ तो हो सकता है हम उनके दुश्मन बन जाएं। अपनी औलादों को, बच्चों को ये पढ़ाना आप पर वाजिब है, दिखाना वाजिब, कितनी हद तक राज है कितनी हद तक राज नहीं है, एक सारा हासिल करना है तब पता चलेगा, वहां तक पहुंचना है। इन्नी कुल तो लहू, हफस कहता है कि मैंने सरकार की इज्जत पनाह बारगाह में अर्ज किया, इन्न लना हदीसन मन हफिजहु अलैना हफिजहुल्लाह, नहीं, हफज कहता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उसको ये बताया, और ये मैंने उसको कहा, फरमाया था मैंने कि बेतहकीक हमारी हदीसें हैं, जो उनको महफूज रखेगा, राज में राज रखेगा, हमारे लिए महफूज करेगा, हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उसकी मुहाफिजत करेगा। वह हाफिज अलैहि दीनहु व दुनियाहु, अल्लाह उसके दीन और दुनिया को उसके लिए महफूज रखेगा। वमन अज़ाअहु अलैना सलबहुल्लाहु दीनहु व दुनियाहु, जिसने उसको मुंतशिर कर दिया, अल्लाह उसे सारी मारिफत को छीन लेगा, दुनिया को भी छीन लेगा। दीन तो गया, दुनिया भी गई। अल्लाह अल्लाह, या मौला, मौला फरमाते मैंने मौला को ये कहा,
پھر میں نے فرمایا، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو کہا یا معلا، اے مولا ابن خنیس، انہو من قتم صعب من حدیثنا، اب کمال کی بات ہے کہ اے معلا، جو شخص بھی ہماری صعب یعنی مشکل حدیث کو، امرنا، حدیثنا، سرنا، ولایتنا، کلامنا، اس طرح کی بہت ساری احادیث آئی ہیں جن کے لیے فرمایا گیا صعب المستصعب، یہ صعب مستصعب ہے۔ اب اس طرح کے صعب مشکل چیز ہماری جو بھی تمہارے پاس آئی ہے، حدیث میں سے حدیث آئی ہو مشکل، اس کو جو چھپائے گا، توجہ کیجئے گا، یعنی نااہل کو نہیں بتائے گا، جعلہ اللہ نورا بین عینیہ، اللہ اس حدیث کو اس کے لیے ایک نور کا حالہ قرار دے کے اس کے سامنے رکھے گا تاکہ اس کو ہدایت کرتی رہے تمام عالم میں۔ وَرَزَقَهُ الْعِزَّ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اللہ اس کو عزت و عظمت کا رزق عطا کر دے گا جب وہ چھپائے گا اس طرح کی مشکل حدیث کو۔ اس کے فائدے دیکھیں، مقام بلند ہوگا، وہ حدیث نور کا حالہ بن کے اس کی ہدایت کرے گی، نور بن کے اس کے سامنے ہوگی آنکھوں کے، اور عزت دے گا، رزق دے گا عزت کا لوگوں میں، کرامت عطا کر دے گا۔ لیکن ومن اذاع صعب، اور جو منتشر کر دے صعب کو جہاں پر مقام نہیں، اس کا راز ہے لوگوں کے لیے وہ چیز، اس کو حدیث میں دے، اس طرح کی مشکل حدیث کو بیان کر دے، لم یمت حتی یعزہ السلاح او یموت متحیرا، وہ اگر بیان کر دے تو پھر نہ اس کی عزت رہے گی، نہ کوئی عظمت رہے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، بلکہ وہ مرے گا ہی نہیں، یہاں تک کہ اسلحے کے ساتھ اس کو مارا جائے گا، یعنی پہلے فرمایا بالحدید، تلوار کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، او یموت متحیرہ، یا متحیر اور سرگردان ہو کر پتہ نہیں کہاں جا کر مر جائے گا۔ معلا ابن خنیس نے کہا راز کو کتمان نہیں کیا، ظاہر کیا تھا۔ تو اس طرح کے راز اہل بیت علیہ السلام کے جو ہیں ان کو ہمیں درجہ بدرجہ سیکھنا ہوگا، وہ خود عطا کرتے ہیں، وہ خود مولا نے فرمایا کچھ قلب ایسے ہیں، دل ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے علم و معرفت کا برتن بنا دیا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں سر پہنچاتے ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو اس کا آمادہ بناؤ، اپنا زمینہ ہموار کرو، پھر تمہیں وہ خود بخود پہنچا جائے گا۔ پھر اس کا کتمان کرو۔ کتمان کا ایک فائدہ یہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں آپ نے امتحان کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جتنا راز کو آپ چھپائیں گے نا، اتنے انوار زیادہ ہوتے ہیں، ایمان اور عقیدہ زیادہ ہوتا ہے، اتنا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے انسان زیادہ تسلیم ہوتا ہے، اتنا اور قوت ملتی ہے۔ یعنی ایک راز آیا، وہ مخزونات معلومہ میں اندر گیا، دل و قلب و فکر میں اس نے جگہ لے لی، جب اس نے جگہ لی تو وہ نور پھیلے گا، نور پھیل کے ایک دوسرے راز کو نکال کے تمہیں بھی بتائے گا، اور راز اخذ کرنے کے لیے دل اور زمینے کو ہموار بھی کرے گا۔ اس راز کو اندر، پہلے راز کو اندر لانے کے لیے ذہن میں آپ کو ذہن کا زمینہ ہموار کرنا ہے، کیا ولایت کو پختہ کرنا ہے، مولا کے لیے تسلیم ہونا ہے، مولا کی معرفت کو تنزیل اور تعویل کے حساب سے حاصل کرنا ہے، تب آپ راز کو راز سمجھ کر رکھ سکیں گے، تب عزتیں بھی ملیں گی، عظمتیں بھی ملیں گی، صعب و مستصعب جو کلام ہے وہ بھی آپ کے لیے واضح اور ظاہر ہوگا۔ یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ تعویل کا آخری زمانہ ہے، آپ کے لیے تقیہ واجب ہے، اس زمانے میں تقیہ واجب ہے۔ امام نے فرمایا بنی عباس ثانی کی دوسری حکومت میں شیعوں پر عقیدہ تقیہ رکھنا واجب ہو جائے گا، حتی اپنوں سے، تب بھی راز راز ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا زہرا۔